بھارت کی پاکستان کے خلاف آبی سازش بے نقاب، مودی سرکار نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستانی حکام کو آگاہ کر دیا۔ دریائے ستلج میں 2 مقامات پر اونچے درجے کے سیلاب کے بارے میں بتایا۔ وزارت آبی وسائل نے متعلقہ اداروں کو ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق ستلج میں ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ بھارت کا ڈیم مکمل بھرنے کے بعد پانی چھوڑنے کا سلسلہ جاری۔ ذرائع آبی وسائل کے مطابق راوی ڈیم پر قائم بھر گئے۔ بھارت ڈیموں میں 10% گنجائش پیدا کرنے کے لیے پانی چھوڑ رہا ہے۔ ڈیم بھر کر پانی چھوڑنے سے خطرناک سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دریائے چناب بپھر گیا۔ جلال پور پیروالا میں فلڈ ایمرجنسی نافذ، صورتحال خراب ہونے پر فوج طلب۔ حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کی 14 کشتیاں حصہ لے رہی ہیں۔ ریسکیو کی 8 کشتیاں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی شہر کے فاسی بند سے ٹکرا گیا۔ دریائے چناب پر ستلج نے 40 سے زائد دیہات کو ڈبو دیا۔ علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے بند کو مزید پختہ کرنے کا مطالبہ۔ اونٹ شریف میں بھی دریائے چناب کی سطح اونچی، 400 سے زائد بستیاں زیریاب۔ مکانات، مال مویشی، قیمتی سامان سیلاب کی نظر ہو گیا۔ متاثرین بے یار و مددگار۔ 18,000 کے درجنوں دیہات ایک بار پھر اونچے درجے کے سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,43,579 ریکارڈ۔ جھنگ میں سیلاب سے 304 دیہات ڈوب چکے، 3,90,000 ایکڑ رقبہ زیریاب۔ علی پور میں سپر بند ٹوٹنے کے باعث درجنوں دیہات زیریاب آ گئے۔ متاثرہ افراد اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ 18,000 میں بیوہ کا ایک کمرے پر مشتمل مکان دریا برد ہو گیا۔ متاثرہ خاتون پڑوسیوں کے گھر پر پناہ لینے پر مجبور۔ دریائے ستلج کی موجیں بھی تباہ کن۔ منچن آباد کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ موضوع بہرہ مکہ پٹھہار بستی بوٹیاں والی میں بنائے گئے 3 حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ موضوع بچیاں والی، موضوع ماڑی چکوکا سمیت 18 چھوٹی بڑی آبادیاں ڈوب گئیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، پانی گھروں میں داخل۔ متاثرہ علاقوں سے مکینوں کی مال مویشیوں سمیت نقل مکانی۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب بدستور برقرار۔ کھڑیاں خاص میں 120 سے زائد دیہات زیریاب آ گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، زمینی رابطے منقطع۔ باول نگر میں سیلاب سے 143 دیہات ڈوب گئے، 1 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور۔ 5 روز گزر گئے، گجرات اب بھی پانی کی قید میں۔ شہر میں سیلابی صورتحال سے زندگی مفلوج، شہری علاقے نو گو ایریا بن گئے۔ رہائشی علاقوں میں تاحال پانی موجود۔ ضلع انتظامیہ سیلابی پانی کے آگے بے بس ہو چکی۔ 5 صوبائی سیکرٹریز اور مشینری جواب دے گئی۔ محلہ چاہ بوڈے والا میں 3 سے 4 فٹ پانی۔ بخشوپورہ، فتح پورہ، قمر سیالوی روڈ، جنا روڈ، پرنس چوک سمیت متعدد علاقوں میں تاحال 4 فٹ پانی موجود۔ پاک فوج کی ریسکیو کارروائیاں، سیلابی پانی میں ڈوبے شہر میں پانی کی سطح کم ہونے لگی ہے۔ فلاحی تنظیمیں، ٹرالی ریسکیو اہلکار کشتیوں پر امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ 4 فٹ پانی کے باعث شہری مسلسل گھروں میں محصور، کاروبار بند، روزگار ختم، بھوک اور افلاس نے ڈھیرے ڈال لیے۔ گجرات میں 5 روز سے گھروں میں محصور شہری پھٹ پڑے۔ 5 دن ہو گیا، پانی بہت زیادہ تھا، بندے کام پہ بھی نہیں جا سکے، ہم بھی گھر میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے۔ یہ پانی ہے سارا گجرات میں، گاڑیاں کھڑی ہیں ہماری۔ 4تھا 5واں دن ہے، پانی اسی لیول پہ ہے۔ دعوے کرنے والے جو ہیں وہ خود دیکھ لیں۔ مریم نواز کو جو رپورٹ انہوں نے دی ہے کہ جی اوکے کی رپورٹ ہے، مریم صاحبہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ فل انکوائری کرائی جائے اور دیکھا جائے کہ کس کی غفلت ہے۔ پنجاب میں سیلاب نے 56 زندگیاں نکل لیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں کہ سیلاب سے اب تک 41,51,000 افراد متاثر ہوئے۔ ریلیف کیمپس میں 60 سے 70,000 لوگ موجود ہیں۔ متاثرین کو کھانے کے ساتھ بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گجرات میں پچھلے 24 گھنٹے سے ناگہانی صورتحال کا سامنا ہے۔ تمام اداروں کی مشینری پانی کی نکاسی کے لیے کام کر رہی ہے۔ اگلے 22 گھنٹے میں تمام روڈز مکمل کلیئر ہو جائیں گے۔ سندھ میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ منڈلانے لگا۔ پنچنت میں پانی کا بہاؤ 6 لاکھ کیوسک سے بڑھ گیا۔ گڈو بیراج پر بڑے سیلابی ریلی کی آمد متوقع۔ پانی کا بہاؤ 3,90,000 کیوسک۔ گڈو بیراج سے نکلنے والے کینالز میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ محکمہ پاشی کی ٹیمز کے لیے کے بند، توڑی بند، شیخ بند پر موجود ہے۔ دریائے سندھ چاٹنا شریف کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، سیلابی پانی 9 دیہات میں داخل۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت
महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा अफराद खुराक और जानवरों के चारे के लिए परेशान। रेस्क्यू एहलकारों के सेवर में नशीबी इलाके खाली करवाने के ऐलानात। मेहरबानी करे कच्चे वारिन के गुजारिश थी कजे पंजा गोठ छदे पक्के जे तरफ अचो कच्चो छदे पक्के जे तरफ अचो। पख्तूनख्वा में बहुत नुकसान हुआ था, सबने देखा। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा हैं। ये सूरत हाल है, इस वक्त हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए और जो मदद पॉसिबल हो वो करना चाहिए। हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसेक तक की कर रहे हैं। हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज पे। हर एक गांव हमने मैप किया हुआ है, ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं लोग, खुद से भी निकले बहुत सारे, उनको पता है। सिंध हुकूमत सैलाब और बारिश से निमटने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध की बारिश में शहरियों को घरों से ना निकलने की अपील। कहा कराची में बारिश से निमटने की तैयारी कर ली, भारत के खिलाफ मुत्तहिद थे, सैलाब में भी इत्तेहाद ज़रूरी है। मजीद बोले पंजनत पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक है, 24 घंटे में सैलाब 7 लाख क्यूसिक होगा। 8 लाख क्यूसिक तक सैलाबी रेले की तैयारी कर रहे हैं। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी अरूज पर होगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। 3,24,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके, हज़ारों लोग खुद भी नकल मकानी कर चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्लड कंट्रोल सेंटर का दौरा, सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासर आवाम के साथ खड़ी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलीना मेमन कासिम ने कहा कि हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। सूबे के 15 अजला से 1,28,000 से ज़ायद अफराद महफूज महकमात पर मुंतकिल किए। मवेशियों की मुंतकली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें। बरसते बादलों का शहर कायद में पड़ाव। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज बरस। बहरिया टाउन और नूरियाबाद में मूसलाधार बारिश। गुलशन हदीद, मलिर हॉल्ट, रफ़ायाम में एतराफ़ में बूंदाबांदी। मलिर कैंट स्कीम 33 में हल्की बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। फिरोजपुर रोड, जोहर टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन में झड़ी लग गई। इकबाल टाउन, वहदत रोड, गार्डन टाउन के अतराफ में बारिश। सराय आलमगीर में तूफ़ानी बारिश। शहर में हर तरफ पानी ही पानी। महल्ला नूर आलम के करीब नौथिया बरसाती नाले में कार बह गई। 3 अफराद सवार थे, मुकामी अफराद ने रेस्क्यू कर लिया। रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। बाजारों गलियों में 4 से 5 फुट पानी ही पानी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कसूर के बाद मुल्तान पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी हमरा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो कल डमरा टेंट सिटी में मुतासरीन सैलाब से मुलाकात करेंगे। मंगल को मुजफ्फरगढ़ का दौरा भी करेंगे। पंजाब में सैलाब ने निज़ाम तालीम को भी मफलूज कर दिया। लाखों बच्चों का मुस्तकबिल सैलाब की वजह से दाव पर लग गया। सूबे में बेरहम लहरें 45 से ज़ायद स्कूलों को बहा ले गईं। मजमूई तौर पर 7,50,000 से ज़ायद बच्चों की तालीम मुतासर हुई। सूबे भर में लड़कों के 1500, लड़कियों के 1650 स्कूल बंद। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू सरगर्मियाँ। हेलीकॉप्टर के जरिए झंग के दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन की तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हज़ारी में मेडिकल कैंप, तिब्बी अमला तैनात। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद में कश्तियों के जरिए 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जवानों ने डबकला में कश्तियों के जरिए 75 अफराद और 16 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। बदुआना में भी 14 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। अवाम की जानिब से पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। 365 न्यूज़ सैलाब मुतासरा इलाकों की कवरेज में सबसे आगे। पंजाब और सिंध के मुतासरा इलाकों की कवरेज। न्यूज़ टीम की गुड्डू बैराज की मुसलसल बदलती सूरत हाल पर रिपोर्टिंग।
فضا کے نگہبانوں کو پوری قوم کا سلام۔ یوم فضائیہ پر تمام ایئر بیسز پر شہداء کے لیے قرآن خوانی۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم شہداء کی مرکزی تقریب۔ پاک فضائیہ کے شہید پائلٹ آفیسر راشد منہاس نشان حیدر کی قبر پر پھول رکھنے کی تقریب۔ کراچی میں وائس مارشل عامر شہزاد کی شہید کی قبر پر حاضری، پھول رکھے اور دعا کی۔ سربراہ پاک فضائیہ کا دشمن کو سخت پیغام۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کہتے ہیں سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے ملکی خود مختاری کا تحفظ کریں گے۔ پاک فضائیہ خلائی صلاحیتوں الیکٹرانک وارفیئر کے فروغ کے لیے پرعزم رہے گی۔ مارکہ حق کی کامیابیاں ثابت کرتی ہیں پاک فضائیہ فضائی سرحدوں کی دفاع کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ زمین ٹہلتی ہوئی چاند اور سورج کے درمیان آ گئی۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں چاند گرہن۔ رات 1:55 پر گرہن عروج پر پہنچے گا۔ نظارہ رات کے آخری پہر تک جاری رہے گا۔ افریقہ اور یورپ کے کچھ حصوں میں بھی چاند گرہن کا نظارہ ہوگا۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ نے نئے وزیراعظم کی توثیق کر دی۔ 2 روز قبل پارلیمنٹ سے منتخب ہونے والے وزیراعظم نے شاہی محل میں حاضری دی۔ بادشاہ کی تصویر کے سامنے جھک کر آداب بجا لایا۔ تھائی لینڈ کے سابق وزیراعظم کو آئینی عدالت نے برطرف کیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں نے اتحادی حکومت قائم کر دی۔